توانائی بچاؤ پالیسی کے تحت اسلام آباد انتظامیہ نے مارکیٹس، دکانوں، پارکس، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد کی مارکیٹس اور تجارتی مراکز کے حوالے سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ DC عرفان نواز کا کہنا ہے کہ مارکیٹس، دکانیں، گودام، شاپنگ مالز رات 9 بجے بند ہو جائیں گے۔ شادی ہالز 10 بجے بند ہوں گے، جبکہ تمام ریسٹورنٹس، کلب، پارکس، سینماز، تھیٹرز 11:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تاہم ایمبولینس سروس، طبی مراکز، پیٹرول پمپس، بس اڈے، تندور اور دودھ دہی کی دکانوں پر پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اور پنجاب میں بھی بجلی بچت پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے بھر میں رات 9 بجے بازار اور مارکیٹس بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ تاجر تنظیموں اور چیمبر سے مشاورت کے بعد منظوری دی گئی۔ فیصلے کا اطلاع کل سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کی بچت کے لیے پنجاب میں بھی مارکیٹیں جلد بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں رات 9 بجے بازار اور مارکیٹیں بند کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر میں کمرشل فیڈرز رات 9 بجے کے بعد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں رات 9 بجے بازار بند ہو جائیں گے۔ 20 جون سے پلان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز تاجر برادری کو کاروبار کے اوقات میں خصوصی رعایت دی جائے گی۔ عید کی شاپنگ کے لیے اوقات کار کی پالیسی کا تاجر برادری کی مشاورت سے جائزہ لیا جائے گا۔ فارمیسی، بیکریز اور پیٹرول پمپس کو استثناء حاصل ہوگا۔ ریسٹورنٹس رات 11:30 بجے تک کھلے رہیں گے۔ شادی ہال رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ پابندی 2 ماہ کے لیے ہوگی۔ جولائی اگست کے بعد مزید فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مارکیٹوں اور بازاروں کے حوالے سے فیصلہ تاجر تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کے بعد کیا۔ لاہور میں مجموعی طور پر 63 مارکیٹس کو بجلی کی بچت کے لیے بند کیا جائے گا۔ حکومتی فیصلے پر لاہور کے مختلف بازاروں اور مارکیٹس کے صدور اور نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس حارث عتیق کہتے ہیں تاجروں اور حکومت کو مل کر چلنا ہوگا۔ دکانیں بند کرنے کو تیار ہیں، لیکن کام کے اوقات کار کو لوڈ شیڈنگ فری بنایا جائے۔ لائٹ ملنی چاہیے، یہ نہ ہو رات کو 9 بجے مارکیٹ بھی بند کریں اور سارا دن لائٹ کا بھی یہ حالات ہوں جو اس وقت مارکیٹ میں ہیں۔ ٹائم پہ تو جو ہے نا اگری جو ہے نا ہم کر لیں گے لوگوں کو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اس وقت انرجی کا کرائسس ہے۔ ہم حکومت سے ساتھ یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ اگر تاجر برادری یا بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے تو آپ کو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہونا چاہیے، اور ان کو جو ورکنگ آورز ہے اس کے اندر لوڈ شیڈنگ فری ہونی چاہیے۔ تاجر برادری کا ماننا ہے کہ قومی مفاد کے فیصلوں پر حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس وقت پیٹرول اور بجلی بچانا قومی فریضہ بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے ایک اور بڑا اقدام، ملک گیر CPR ٹریننگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سلمان صوفی کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی حالات میں جان بچانے والی بین الاقوامی معیار کی CPR ٹریننگ لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ CPR ٹریننگ کو اسکولوں کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ سلمان صوفی نے کہا کہ آئندہ ہفتے ملک گیر مہم کے حوالے سے مکمل لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال سمیت پنجاب میں آئینی بحران کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کر کے غیر قانونی کام کیا۔ چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے پنجاب اسمبلی کو نقصان پہنچایا۔ مزید کہتے ہیں گورنر کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسمبلی کے علاوہ کسی اور جگہ اجلاس بلانے کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں، جیسے مہمانوں کی گیلری میں الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی سے باہر غیر آئینی اجلاس، سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور سٹاف کے بغیر اجلاس طلب کر کے غیر قانونی کام کیا گیا۔ اس ملاقات کا مزید احوال جانتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت بتائیے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی سے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت پنجاب میں جاری آئینی اور سیاسی بحران کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب نے جو ہے اسمبلی کی حیثیت کو جو ہے انڈرمائن کرنے کے لیے جو آرڈیننس جاری کیا وہ نہایت ہی غیر قانونی کام کیا ہے، جبکہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اسے کمزور کرنا دراصل آئین اور جمہوریت کو کمزور کرنا ہے۔ پرویز نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے سب سے بڑے جمہوری ادارے پنجاب اسمبلی کو نقصان پہنچایا اور گورنر کے ذریعے پنجاب اسمبلی کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے علاوہ کسی اور جگہ اجلاس لانے کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں، جیسے مہمانوں کی گیلری میں الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پرویز نے کہا کہ اسمبلی سے باہر غیر آئینی اجلاس، سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور سٹاف کے بغیر اجلاس طلب کر کے غیر قانونی کام کیا گیا اور اسمبلی کے رولز اور پروسیجر کے مطابق اسپیکر کا طلب کردہ اجلاس
स्पीकर ही खत्म कर सकता है। श्री पवेले ने वाजे किया कि किसी और के पास स्पीकर के तलब करदा इजलास को खत्म करने का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास इजलास करने का कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर ने वाजे किया कि पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर बाबत 1997 के कायदा 3 और 4 के तहत इजलास को बुलाने और खत्म करने के ऑर्डर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने करने होते हैं, और असम्बली ने गवर्नर की तरफ से जो है वो असम्बली और स्पीकर के इख्तियार तलब करने के हवाले से जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था उसके खिलाफ करारदाद पास करके उसे मनसूख कर दिया। इस मौका पर साबिक गवर्नर का कहना था कि मज़कूरा मनसूखशुदा ऑर्डर जो है अब उसकी कोई हैसियत नहीं और असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत बहाल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए लियाकत अंसारी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि साजिशी बयानिया दफन होने के बाद 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी हुई महंगाई पर फितना और फसाद फैलाना चाहता है। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि अवाम मुल्क की मफाद को चंद हीरो के इव्ज़ बेचने वालों की कॉल पर क्यों निकले। अवाम झूठे, फितना, मुनाफिक और चोर की कॉल पर क्यों निकले। अवाम 4 साल मजदूर की मजदूरी और अवाम की रोटी खाने वाले की कॉल पर क्यों निकले। 4 साल महंगाई का तूफान बर्पा करने वालों की कॉल पर अवाम क्यों निकले। इक़्तिदार में IMF से कमज़ोर मुआहदा करने वालों की कॉल पर अवाम क्यों निकले। अवाम मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की हर्जासराई करने वालों के साथ क्यों निकले। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि साबिक नाअहल हुकूमत की वजह से तरक्की का अमल रुक गया था। मौजूदा हुकूमत मुल्क को बचाने की कोशिशें कर रही है। इमरान खान की हुकूमत की तरह करप्शन करने नहीं आए। साबिक दौर में बैनुल-अक़वामी इदारों से कर्जे लिए गए मगर मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमत संभाली तो सब चैलेंजेस का इल्म था। वो स्वात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंटरनेशनल इदारों के साथ कर्जे लेते रहे और उस पर अमल दरामद जो कमिटमेंट है उसको पूरा ऑनर नहीं किया। उन वादों को दस्तखत तो कर दिया, कर्जे ले लिए, मगर आगे उसकी अदायगियों का और उसका किरदार दूसरे कामों की तरह जीरो रहा। हम यहाँ आए तो इसके लिए नहीं आए हुकूमत करने और उनकी तरह लूट मार और डाके डालने और करप्शन के लिए नहीं, मगर पाकिस्तान बचाने के लिए आए। उसी का नतीजा है जो आज आप पाकिस्तान के हर एक बंदा देख रहे हैं कि किस तरह महंगाई आई, क्यों नरखे ज्यादा हो रहा है। ये उसके नताइज है कि उसने लिख कर दिया है कि हम एक टीडी पैसा, 1 रुपया सब्सिडी किसी चीज पर नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने NA-240 के नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ। NA-240 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की गई। NA-240 में शफाफ इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है, ये कहा गया। इमरान खान की जानिब से उन्होंने कहा कि महज 8% लोगों की वोटिंग में शमूलियत अवाम के इंतखाबी अमल से लाताल्लुकी का इजहार है। तो तहरीक इंसाफ ने NA-240 के नताइज कल अदम करार देने का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान कहते हैं कि NA-240 में शफाफ इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन है। फतह तारड़ मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। परफॉर्म करके दिखाया है, मगर ये सिचुएशन जिसमें चूनिया में एक रेप का वाक़या हुआ, अटक में एक रेप का वाक़या हुआ, बाटापुर में एक रेप का वाक़या हुआ, इन वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा नज़र आ रहा है और इस पे वज़ीर आला पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग भी की और हमने ये फ़ैसला किया है कि ख़ुसूसी तौर पे जो औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, औरतों के साथ जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केसेस हैं, बच्चों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हैं, जिसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है पिछले 3.5 साल में, इसके लिए पंजाब हुकूमत ख़ुसूसी इक़दामात करने जा रही है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जो घरेलू नाचाकियाँ होती हैं उसमें तो इजाफ़ा कोविड के दौरान भी हमने देखा कि कोविड के दौरान क्योंकि मार्केटें और बाकी कारोबार बंद थे तो घरों में ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। ये बहुत संगीन मामला है। उसके साथ साथ जो जिनसी तौर पे हरासा करना, ज़्यादती का निशाना बनाना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ये इस हद तक इजाफ़ा है कि ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और काबीना बनने के बाद जब जिम्मेदारियां सौंपी गई
تو ہم نے کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر، جو امن امان کی صورتحال پہ ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنا کرتی ہے، اس کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل صبح 9 بجے اس کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور ہم یہ جو ریپ ہے، خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہے، اس پر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال قابو سے بالکل باہر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، اور میں نے آئی جی صاحب کو بھی، ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بہاف پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کل کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر ان تمام چیزوں کو ان کا بغور جائزہ لے گی، اور جو مؤثر اور فوری اقدامات ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پنجاب بھر سے جو سول سوسائٹی ہے ان کے نمائندے، جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے، ویمن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، ویمن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز، انٹیلیجنسیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکڈیمیا، اساتذہ، وکلاء، اور جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے اور بچوں کے حقوق کے لیے، ان سے مشاورت کی جائے گی۔ کوئی بھی کام مؤثر طریقے سے کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو، پوری سوسائٹی کو اس میں انوالو کیا جائے، اور میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے 3-4 دنوں میں جو 6-7 کیسز رپورٹ ہوئے، ایک ملتان کا کیس رپورٹ ہوا، اس میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا اپنا کزن تھا۔ لاہور میں جو کیس رپورٹ ہوا، خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا اس کا ہمسایہ تھا۔ اسی طرح ایک اور ضلع کا کیس ہے، ادھر بھی ہمسائے کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی، تو یہ پریشان کن ہے، اور میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بہت مؤثر کردار والدین کا ہے، اور بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گھروں کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے، فیملی ممبرز کے حوالے سے بھی۔ یہ کوئی بات نہیں کرتا، اب یہ ٹائم آ گیا، یہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب بچوں والے ہیں کہ آپ فیملی ممبرز کو بھی دیکھیں کہ کس کا کیا رویہ ہے، کس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، اور بچوں کو بغیر سپرویژن کے، بغیر نگرانی کے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اور جو خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہے، آپ دیکھیے کہ جب زینب کا کیس ہوا تو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، وہ کیس ہائی لائٹ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملزمان تک ہم پہنچے، اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، اور وہ بھی بندہ ہمسایہ تھا، وہ موجود تھا اسی لوکیلٹی کے اندر۔ تو فورینزک لیب کی مدد سے، سیف سٹی کی مدد سے اس کیس کو حل کیا گیا۔ مگر اب جو یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اس میں پوری سوسائٹی کو، پوری کمیونٹی کو، پورے معاشرے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور جو کیبنٹ کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر کے اس کو ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے، اس میں اویئرنیس کیمپین چلانی ہوگی۔ اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں بچوں کو بھی تعلیم دینی ہوگی کہ ان کا کس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے، یعنی کون سا فیملی ممبر ہے یا کون سا ہمسایہ ہے، وہ اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے تو کیا چیز ہے جو بچے اس کے خلاف کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک ہے، کس کے ساتھ تنہا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے اور ہم اس ڈسکورس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج حکومت پنجاب کی طرف سے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر رہا ہوں، کیونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اور اب ہمیں والدین کو بھی یہ تعلیم دینی ہوگی، یہ اویئرنیس دینی ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ یہ ازحد ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یا اس کو سودا لینے بھیجتے ہیں، تو کیا وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے وہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس بچے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اور دیکھیے جو خواتین کے خلاف جو ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے جنسی زیادتی کے واقعات میں اتنا اضافہ ہوا ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے باقاعدہ ایمرجنسی اقدامات کے تحت ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش کریں گے، اور قانون کے اندر ترامیم سب سے ضروری ہیں۔ پچھلی پنجاب اسمبلی میں
پیسے لے کر یونیورسٹیز کے چارٹر لائے جاتے تھے. آپ سب واقف ہیں اس بات سے. پنجاب اسمبلی اماجگاہ تھی کہ 3-4 کروڑ روپیہ دیں اور قانون سازی کروا کے کسی یونیورسٹی کا چارٹر منظور کروا لیں. کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ پچھلا جو ہم ویمن پروٹیکشن بل لائے تھے یا ہم نے ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اسٹیبلش کیا تھا, اس کی تنخواہیں نہیں دی اب تک. اس بجٹ میں ہم نے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے, 4 اضلاع میں اس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. مگر یہ اقدامات کافی نہیں ہیں. ہمیں ہر طور پر قانون میں ترامیم کر کے تو خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. سزاؤں میں اضافہ اور اس کے بعد پروسیکیوشن کو بھی ہم ریویمپ کریں گے کہ کوئی ملزم, کوئی مجرم کسی خاتون یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے بچنے نہ پائے. چونیا کا کیس ہوا, سڑک پہ ہوا, باپ کو باندھ کے باپ کے سامنے ایک 13 سال کی بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور ہم نے فورینزک لیب کی بھی آج میٹنگ رکھی ہے جس کے اندر جو ڈی این اے سیمپل آتا ہے اس کی فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر کراس میچنگ کروانا اور ملزمان کی شناخت کے حوالے سے تمام تر ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا, اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. تو یہ انشاءاللہ اس پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے اور منگل والے دن تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر اس پہ مشاورتی سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور کوشش ہوگی کہ 2 ہفتے کے اندر ایک ایسا نظام بن جائے کہ ان واقعات میں کمی لائی جا سکے. امن امان کی بات ہو رہی ہے تو کل لاہور کے اللہ چوک پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں الیکشن کیمپین کے دوران جو مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر چوہان, ان پر فائرنگ کی گئی پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر کی طرف سے. اور وہ فوٹیجز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں کہ جس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشان واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے پہ بھی نشان ہے, شیشے پہ بھی نشان ہے, اندر بھی سیٹوں پر سیٹیں چھلنی ہیں گولیوں سے. اتنی فائرنگ ان پر کی گئی, خدا نے ان کی جان بچائی. اس واقعے میں دوسری پارٹی کے بھی کچھ لوگ زخمی ہیں جس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. خالد گجر صاحب کا بیٹا عادل جس کی سال 21 عمر ہے, اس کے سر پہ چوٹ آئی ہے اور وہ اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہے. وزیر اعلیٰ کی طرف سے, حکومت پنجاب کی طرف سے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے ہسپتال انتظامیہ کو, سیکٹری ہیلتھ کو یہ کہا ہے کہ وہ علاج میں ہر طرح کا تعاون کریں اور ہر طرح کی سہولت ان کو مہیا کریں. اس پہ جو موقع کی فوٹیج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس واقعے کے ذمہ دار کون ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا. اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پنجاب میں بائی الیکشنز ہیں اور یہ بائی الیکشن آپ دیکھیں کہ کراچی میں بائی الیکشن ہوا, ادھر بھی پرتشدد کارروائیاں ہوئیں. میں فی الفور ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کی معطلی کا حکم جاری کر رہا ہوں کہ جس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور جو وہاں پہ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے, اور متعلقہ ایس پی سے بھی رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت تمام امیدواروں کو اسلحہ کیری کرنے پر پابندی ہے اور 2 گارڈ پولیس کی طرف سے مہیا کی جاتی ہے. ایک ایس او پی ہے. ہم نے اپوزیشن میں بھی بائی الیکشن لڑے ہیں. تو ایس ایچ او جوہر ٹاؤن کو پھر فور معطل کیا جاتا ہے اور متعلقہ ایس پی سے رپورٹ طلب کی جائے گی کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا اور یہ کیوں ناکام رہے کہ یہ اسلحے کی نمائش اور اسلحہ رکھنے پر جو پابندی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا. اور جو نذیر چوہان صاحب کی گاڑی پہ ہیں گولیوں کے نشان, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, خدا نے ان کی جان بچائی. تو یہ پنجاب بھر میں جہاں بھی بائی الیکشنز ہیں ہماری 0 ٹالرنس پالیسی ہے اسلحے کے حوالے سے. کسی امیدوار کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسلحہ ساتھ اپنے کیری کریں یا اسلحے کی نمائش کریں. اس پر بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے گا
اور الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. اور میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ پولیس کی اب ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر امیدوار سے میٹنگ کر کے ان کو مناسب تعداد میں پولیس کے مسلح گارڈ فراہم کریں ان کی سیکیورٹی کے لیے. جس کو تھریٹ زیادہ ہے, اور یہ نہ رکھیں کہ 2 گارڈ کاغذی کارروائی پوری کی 2 گارڈ ہر کسی کو دے دیے, یہ نہیں ہوگا. جس کو تھریٹ زیادہ ہے اس کو زیادہ گارڈ دیے جائیں گے, جس کو کم ہے اس کو کم دیے جائیں گے. اور جہاں پہ حالات کشیدہ ہیں یا جہاں پہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہاں پہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, تو وہاں بھی اقدامات لیے جائیں گے. لاہور کے واقعے کے حوالے سے جو یہ حلقہ بڑا پرامن حلقہ ہے, پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر صاحب کیونکہ دوسرے حلقے سے اٹھ کے آئے ہیں, تو انہوں نے کل عدم برداشت کا مظاہرہ کیا, جو کہ افسوسناک ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے. مگر اگریسر جو تھا, جس طریقے سے فائرنگ انہوں نے کی ہے, وہ فوٹیج آپ چلائیں اپنے چینلز پہ, دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے اس کی گاڑی کو چھلنی کر دیا گیا نذیر چوہان صاحب کی. تو باقی مزید فیکٹس اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور بلا امتیاز کارروائی ہوگی. میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. جس نے زیادتی کی ہے اس کو قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. تو کیبنٹ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کے فعال ہونے کے بعد اور پچھلے 2 دنوں میں جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے, اس کے بعد ہم ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا امن امان کی صورتحال میں. اور آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم, گاڑیوں کی سنیچنگ, پرسوں کی سنیچنگ, موبائل سنیچنگ, یعنی ہم ایک ڈولفن فورس بنا کے گئے تھے, ہم سیف سٹی کیمراز لگا کے گئے تھے. اب ہماری بنائی ہوئی چیز کو آپ خراب کریں.